السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوسرے سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سبق فاقے کا روزہ اور سبق زیور کا ڈبہ کی تفصیل انتخابی سوالات کی تیاری آج ہم کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، بغیر تاخیر کے ہم اپنے سلائڈ کے اوپر چلتے ہیں اور وہاں پر ہم تیاری شروع کرتے ہیں جناب اپنا۔ تو جناب فاقے کا روزہ، ہمارے پاس جو کتاب کے اندر چیزیں موجود ہیں، ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے اپنے نوٹس کی جانب اور وہاں پر ہم چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب کتاب کے اندر فاقے کا روزہ ہمارا جب آتا ہے تو جناب خواجہ حسن نظامی، جن کا اصل نام سید علی حسن ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر وہ شخصیت جس کا اصل نام کچھ اور ہے تو وہ ضرور ایم سی کیوز میں ایسے دو تین ایم سی کیوز ضرور آتی ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا ان کو نظامی ان کے نام میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو تعلق تھا نظام الدین اولیاء کے دربار سے تھا۔ آپ کے والد خود بھی ایک صوفی بزرگ تھے اور نظام الدین اولیاء کے دربار سے وابستہ تھے۔ آپ بھی وہیں سے وابستہ تھے، اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزاری ہے، درویشی والی زندگی گزاری ہے۔ تو آپ جو ہے وہ پرانی دلی سے نئی دلی جو ہے وہ کتابیں خرید کر وہاں جا کر بیچا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں آپ نے پڑھ پڑھ کر کتابوں سے اپنے پرائیویٹ ایگزام دیے اور آپ نے ماشاءاللہ اپنا وہ مقام حاصل کیا۔ آپ بھی جو ہے وہ دہلی کے اندر پیدا ہوئے اور جیسے کہ وفات آپ کے سامنے نظر آ رہی کہ دہلی میں ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ افسانہ نگاری ہے اور آپ کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ مصور فطرت کہا جاتا ہے، چونکہ فطرت انگریزی میں نیچر کو کہتے ہیں اور نیچر کو بیان کیا آپ نے، جو حقائق ہیں، جو انسانی زندگی میں گزرنے والے جو حالات ہیں وہ آپ نے پیش کیے۔ اور جیسا کہ یہاں پر فاقے میں روزہ جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے، دہلی تاجدار کے ایک کنبے کا فسانہ۔ تو آپ کا موضوع، افسانے کے جو موضوعات تھے آپ کے، وہ جو دہلی سلطنت جو ہمارے بادشاہوں کی تھی، وہ جب تاراج ہوئی، جب وہ انگریزوں کی آمد کے بعد جب بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ایسے میں محل کو چھوڑ کر سب لوگ بھاگے اپنی جان بچا کر، تو ایسے میں جو زندہ بچ گئے اور ان کی ملاقات کہیں کسی موقع پہ خواجہ حسن نظامی سے ہوئی تو انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے اور ان کی اجازت سے ان واقعات کو پھر آپ نے نقل کر کے آپ نے کتابی صورت میں اس کو لے کر آئے۔ ماضی کی کتابوں میں ہمارے ٹھیلے والے شہزادہ جو ہے بڑے خوبصورت ایک افسانہ تھا، جو آپ نے ایک ٹھیلے والے شہزادہ تھا جو کہ بعد میں ٹھیلا چلایا کرتے تھے دلی کی سڑکوں پر، تو آپ نے ان کا جو ہے وہ کہانی لکھی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر فاقے میں روزہ ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہادر شاہ کی بیٹی بنت بہادر شاہ جو ہے ان کی کہانی بھی ایک ماضی میں کتاب میٹرک کی کتاب کے اندر کہانی موجود تھی۔ اور جو مجموعہ افسانے کے مجموعے آپ کے، اس میں ایک بیگمات کے آنسو ہے اور یہ جو فاقے میں روزہ ہے یہ بیسیکلی بیگمات کے آنسو سے ہی ماخوذ ہے۔ غدر دلی کے افسانے ہیں، یہ بھی آپ کا مجموعہ افسانہ ہے اور سپارہ دل جو ہے یہ بھی مجموعہ افسانہ ہے آپ کا۔ ان میں آپ کے بے شمار افسانے اس طرح کے موجود ہیں۔ تو یہ پہلے مرحلے پر جو میں نے آپ کو پانچ چھ MCQs آپ کو میں نے بتائیں گے۔ اچھا اسی طرح سے آگے چلتے ہیں اور یہاں پر جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا سکتی تھی، تو ہندوستان جو ہے وہ دہلی جو ہے وہ ہندوستان کا دل کہلایا جاتا تھا۔ یہاں بات پتہ ہونی چاہیے آپ کو، یہ ایم سی کیو میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، کون؟ مرزا سلیم۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ مرزا سلیم جو ہیں وہ مرزا بہادر شاہ ظفر جو ہیں ان کے سگے بھائی تھے اور یہاں پر ان کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا پھر اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں تو یہاں پر جو ہے وہ آتا ہے کہ جناب آپ نے یہاں دیکھا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر ہمارے اس زمانے کے جو انداز تھے، جو لوگوں کے حالات تھے وہ بتائے گئے کہ حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں تو مرزا سلیم فوراً محل میں چلے کر تھوڑی دیر میں مغموم یعنی بڑے اداس واپس آئے اور بڑی بے تکلفی ندیم نے عرض کیا، تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے عرض کیا، خیر باش، خیریت سے سب ٹھیک ہے؟ مزاج عالی مقدور پاتا ہوں، آپ کے موڈ کچھ اچھے بہتر نہیں نظر آ رہے۔ تو مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بس اوقات بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتھن خان گویا یعنی جو
گلوکار تھے وہ گانا گا رہے تھے اور ہم اپنا دل بہلا رہے تھے رمضان میں. اور اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی تھی. ان کو یہ شورغل ناگوار معلوم ہوا اور آج ارشاد ہوا کہ رمضان گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں. یعنی یہ تو ہماری تعیشات کا عالم تھا کہ ہم رمضان کے اندر بھی گانے بجانے کی محفلیں ہماری سب ہوتی تھی. تو انہوں نے منع کر دیا کہ جناب اب نہیں ہونا. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے نیچے والے پیراگراف میں دیکھیے کہتے ہیں کہ جناب کہ آج ارشاد ہوا کہ رمضان گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں. بھلا میں اس تفریح عادتوں کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا مگر اس کی پابندی جو ہے اس سے جی الجھتا ہے. حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے. تو بتائیے ذرا جس وقت یہ انہوں نے بتایا تو 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے تو کون سا روزہ چل رہا ہے؟ تو پتہ چلا جناب یہاں پر 14واں روزہ جو ہے وہ اس وقت یہاں پر چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو اس وقت 8ویں روزے کی تیاری ہو رہی سحری ہو رہی ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ 14واں روزہ تھا. اس کے بعد 16 روزے باقی رہ گئے تھے 30 روزے اس لحاظ سے انہوں نے بتایا. تو یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے بات آپ سے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم آگے چلیں تو آپ سے یہاں پر جو ہے کلو جدید لذیذ. کلو مانے تمام ہے اور جدید مانے نیا اور لذیذ مانے مزیدار ہے. تو سب کچھ جو کچھ انہوں نے دیکھا بہت کچھ اچھا لگا ان کو, زبردست لگا, مزہ آیا ان کو دیکھ کر. جو وہاں پر جو محافل انہوں نے دیکھی کہ وہاں پر جو جامع مسجد میں جو کیفیت تھی کہ قرآن شریف کئی محفلیں پڑھی جا رہی تھی, کئی قرآن سنا حفاظ قرآن سنا رہے تھے, کئی مسائل پر گفتگو دینی مسائل پر, 2 عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کر رہے تھے اور 20 آدمی گرد بیٹھے ہوئے تھے اور کئی وظائف چل رہے تھے. الغرض ہر طرف ہجوم تھا اور بڑا زبردست معاملہ تھا. اچھا اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. یہاں پر تو کہانی مرزا سلیم کی بات ختم ہوتی ہے لیکن آگے جو کہانی بیسیکلی وہ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہزور کی تھی. اب ظاہر سی بات ہے مرزا سلیم کا جو بھانجا ہوگا وہ مرزا بہادر شاہ ظفر کا بھی بھانجا ہوگا, تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے. اور بھانجے ہیں مرزا شہزور تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بھانجے ہیں. تو یہ بات جو ہے اور ان کی 9 عمری تھی, یعنی بہت کم عمر تھے اس وقت جب وہ اپنے ماموں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف محفلوں کے اندر جو ہے شرکت کیا کرتے تھے. اور مرزا شہزور کی باتوں میں بڑا درد اثر پایا جاتا ہے. اب یہاں سے کہانی جو ہے وہ مرزا شہزور کی چلتی ہے. تو مرزا شہزور جب دلی کے اندر جو ہے وہ انگریزوں کا تباہی کا سلسلہ ہوا اور ہر طرف غدر کا زور زور تھا, اور جب وہ وہاں سے محل سے نکلے تو ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے. تو دیکھیں یہاں اگلے صفحے پر جب آپ صفحہ نمبر 22 پر آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنی بوڑھی والدہ, کم سن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اس اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا. تو مرد تو آپ اکلوتے تھے, آپ کی والدہ اور آپ کی بہن اور آپ کی بیوی, یہ 3 جو ہے خواتین آپ کے ساتھ موجود تھیں. تو یہ 3 خواتین تھیں. یہ بات آپ سے MCQs کے اندر پوچھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر یہاں پر میں آگے چلوں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں یہاں آخر میں چلتے ہیں. اور اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے اور پھر دہلی چلے گئے اور والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی یہاں جو جتنا عرصہ وہ یہاں پر رہے تو جو کچھ مشکلات اور پریشانیاں ان کے اوپر جو ٹوٹی تو یہاں پر 6 ماہ جو ہے وہ رہے. اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ سرکار نے ان کے اوپر کتنی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ پینشن ان کی مقرر کر رکھی تھی. انگریزوں نے احسان جتانے کے لیے وہ پینشن مقرر کر رکھی تھی کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے ساتھ بلکہ ہم نے ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کے لیے ایک معاوضہ بھی رکھا ہم نے. تو 5 روپے جو ہے وہ ان کا یہ معاوضہ. اور اسی کے ساتھ جو ہے ماخوذ از کہاں سے اخذ کیا گیا؟ بیکمات کے آنسو سے. اچھا اگر ہم یہاں پر دیکھیں جو ہے اس کی مزید MCQs یہاں پر جو موجود ہے. ہندوستان کا دل کہلاتی ہے, میں نے آپ کو بالکل شروع میں کہہ دیا تھا, دلی کو کہا گیا. ابو صفر بہادر شاہ کے بھائی تھے مرزا سلیم بہادر, ٹھیک ہے. اور لہو لعب کا مطلب جو ہے وہ کھیل کود ہے. یہ قرآن کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور رنگ متغیر ہو جانا یہ کیا ہے؟ یہ قاعدے کے روح سے یہ محاورہ ہے. یاد رکھیے گا محاورے کی 2 پہچان ہے. ایک تو اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن جب یہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو نون الف نہ ہٹ جاتا ہے. دوسری بات جو اس کا رنگ متغیر ہونے کا مطلب جو ہے وہ رنگ بدل جانا ہے, لیکن یہاں پر اس کے معنی دوسرے معنی لیے جاتے ہیں کہ بالکل ان کی کیفیت جو ہے بدلی ہوئی تھی. تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں, ایک اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں, ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اس کے مجازی معنی لیے, لہٰذا یہ محاورہ ہے. انگریز سرکار نے ماہوار پینشن مقرر کی تھی تو کتنے تھے ان کے؟ 5 روپے
महीना इनकी जो है वो पेंशन इनके लिए रखी गई थी। तो ये तो हो गया सबक से हमने जो यहाँ पर देखा। अब आइए जरा एक नज़र देखते हैं कि हमने आपके लिए नोट्स में जो किया है वो क्या तरतीब है जनाब। तो नोट्स में मालूम होता है जनाब यहाँ पर जो है वो फाके का रोज़ा, सबक फाके का रोज़ा इनकी तहरीर है ख्वाजा हसन निज़ामी, जिनका ताल्लुक निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार से था। आप एक सूफी सिफत आदमी थे, आपके वालिद खुद सूफी एक बुजुर्ग थे। और मजमून फाके का रोज़ा इस किताब से माखूज है, बेगमात के आंसू से। और क्या है ये सिंफ अदब के लिहाज से, तो आपने बताना है कि ये अफसाना है। और आपकी वजह शोहरत क्या है, तो आपने अफसाना ही बताना है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इन्हें मुसव्विर फितरत कहा जाता है। देखिए अगली एमसीक्यू यहाँ पर आ गई है, मुसव्विर फितरत इन्हें कहा जाता है ख्वाजा हसन निज़ामी को। और दिल्ली में गदर इस साल पड़ा 1857, गदर यानी गद्दारी, जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं, 1857। और आखिरी मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। और इसी तरह से बहादुर शाह जफर के भाई का नाम मिर्जा सलीम, और बहादुर शाह जफर के भांजे का नाम था मिर्जा नौशा, और मिर्जा सलीम के गवैये का नाम था नथन खान जो है इनका नाम था। और गदर के वाकयात पर मुश्तमिल ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ है बेगमात के आंसू। इसी तरह हमने आपसे कहा था कि हम चलेंगे और आगे चल के देखेंगे जो हमारा अगला सबक है, जो हमने आपको कहा था कि यहाँ से हम करेंगे जेवर का डब्बा। तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं जनाब। यहाँ पर वैसे तो जेवर सबक जेवर का डब्बा इनकी तहरीर है मुंशी प्रेमचंद। अभी फिलहाल हम पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं जो हमने नोट्स में दिए हैं, उसके बाद फिर हम आपको लेके चलते हैं किताब में और वहाँ दिखाते हैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज, और बहुत सारी एमसीक्यूज बन सकती हैं वो हम आपको वहाँ दिखाएंगे। सबक जेवर का डब्बा माखूज है प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने से। और इसी तरह से अच्छा मैं एक तज़किरतन बता दूं, यहाँ इब्नुल वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है, और उन्होंने कहते हैं कि ये सर सैयद अहमद खान की शख्सियत को देखकर डिप्टी नज़ीर अहमद ने इब्नुल वक्त की किताब लिखी। और तहजीब निस्बा ये एक रिसाला है, और ये जो है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू के बेहतरीन ड्रामा निगारों में शुमार किए जाते हैं, जिनकी वालदा जो है मोहम्मदी बेगम उनका नाम है। और मोहम्मदी बेगम जो है वो रिसाला निकाला करती थी तहजीब निस्बा, और ये इम्तियाज अली ताज की वालदा थी। ठीक है, तो साथ साथ ये भी एक लगे आप मैंने कहा बता दूं आपको। बाकी सबक जेवर का डब्बा जो है माखूज है प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, धनपत राय का असल नाम है। अगेन वो इस तरह के नाम बहुत जरूरी है, इनको याद करना आपने। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन कहलाता है, मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार कहा जाता है। लेकिन अब्दुल हलीम शरर जो है वो तहकीक के मुताबिक जो है वो उर्दू के पहले अफसाना निगार अब कहलाए जाते हैं। इनका पहला अफसाना जो है वो तुर्की जुबान से उर्दू में इसका ट्रांसलेट हुआ था। तो अब्दुल हलीम शरर जो है वो अब उर्दू के पहले अफसाना निगार कहलाए जाते हैं। लेकिन पुरानी किताबों में सब जगहों पे मुंशी प्रेमचंद ही लिखा है। तो अब आपका अगला सवाल यकीन नहीं होगा कि हम क्या लिखें। तो अब आपको जो है वो मुंशी प्रेमचंद नहीं लिखना चाहिए, अब आपको अब्दुल हलीम शरर ही लिखना चाहिए। लेकिन चूंकि ये बात अब किताबों में उस तरह से नहीं मौजूद होती, तो इसीलिए फिलहाल इस फर्स्ट ईयर के एतबार से मैं मुंशी प्रेमचंद ही आपको एडवाइस करूंगा कि मुंशी प्रेमचंद ही लिखिएगा। लेकिन आप जब बड़े लेवल पे जाएं तो वहाँ इस तरह की बात ना कीजिएगा। अब्दुल हलीम शरर जो है वो उर्दू के पहले अफसाना निगार, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। उर्दू का पहला अफसाना अनमोल रतन, ये मुंशी प्रेमचंद का है। और मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल असरारे माबाद, और इसी चंद्र प्रकाश की बीवी का नाम था चंपा, और ठाकुर साहब की बीवी का नाम था उमा देवी। अच्छा, इसी से मुंसलिक बहुत सारी एमसीक्यूज और भी अभी आपके पास आ जाएंगी, तो हम वहां भी चल के देखते हैं और देखते हैं कि वहां पर इस तरह की कितनी एमसीक्यूज हमारे पास बनती हैं। तो ये जो असबाक आपके सामने निकल रहे हैं इसमें से हम जरूर आपको एमसीक्यूज बताएंगे, लेकिन हमने आज के लिए जिनका इंतखाब किया हुआ है वो हमने आपके लिए जेवर का डब्बा और फाके का रोज़ा ही हमने आपके लिए इसका इंतखाब किया था। और बाकी जो ये असबाक मेरे सामने से निकल रहे हैं इनमें से मुख्तसरन आपके पास एक दो एमसीक्यूज इस तरह के आएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी उस लिहाज से नहीं है। तो ये देखिए कि हिंदुस्तान में बनारस में जो है वो आप पैदा हुए थे, धनपत राय आपका असल नाम, और मुंशी प्रेमचंद। सोजे वतन ज़ादे राह वारदात आखिरी तोहफा प्रेम चालीसी प्रेम बत्तीसी, ये प्रेम चालीसी से यहाँ लिखा हुआ है लेकिन प्रेम बत्तीसी भी आप ही की तहरीर है। फिरदौस ख्याल है, ख्वाब ख्याल है, ये सब अफसाने हैं। और बेवा जो है उस नाम से बड़ा खूबसूरत
ड्रामा आपने लिखा था इस हवाले से। जेवर का डब्बा जो है सबक का आपका यहाँ पर मौजूद है। आपने यहाँ जिस के बारे में बताया वो चंद्र प्रकाश यहाँ का मरकजी किरदार, याद रखिएगा मरकजी किरदार, मेन कैरेक्टर जो इस सबक के अंदर है वो, जिसके गिर्द कहानी पूरी घूम रही है, चंद्र प्रकाश जिसने बीए किया था। और वालिदा का पहले इंतकाल हुआ गया था। वालिद का जब इंतकाल हुआ तो वालिद एक आला ओहदे पर थे, लेकिन उनके उससे कोई तवक्को थी जॉब मिलने की, लेकिन वालिद का इंतकाल हो गया और इस तरह से आपको कोई जो है वो जॉब उस तरह की नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली ये कि यहाँ पर जो बात बताई जा रही कि उम्मीद थी वो सब मंसूबे धरे के धरे रह गए, अब गुजर औकात के लिए सिर्फ 30 रुपए माहवार की ट्यूशन रह गई। तो 30 रुपए माहाना इनको ट्यूशन मिला करती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने इनको अपना मकान दे रखा था, जिसकी वजह से इनके आंसू पहुंच गए थे। ठीक है, तो वालिद ने कोई जायदाद ना छोड़ी थी, बीवी भी मिली, तो तालीम याफ्ता शौकीन जुबान की तर्रार यानी तेज, जिसे जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने की निस्बत मर जाना कबूल था, यानी वो ज्यादा अच्छा पहनावा पहनना और बहुत अच्छे खाने खाने का कोई शौक वो नहीं रखती थी इस हवाले से। और 30 की नौकरी करते शर्म आती थी, लेकिन क्या करता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, कोशिशों में लगा हुआ था। जिस लड़के को ये पढ़ाता था प्रकाश, उसका नाम जो है वो वीरेंद्र था। और वीरेंद्र जो है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए शाम का वक्त था, प्रकाश ने अपने शागिर्द वीरेंद्र और इसको प्यार से वीरू कह के जो है बुलाया जाता था। अच्छा, इसी तरह से देखें कि यहाँ पर उमा देवी लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, तो टुकराइन का नाम जो है उमा देवी, तो ये एक अहम एमसीक्यूज है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर जब चोरी करने की बात आई तो इसने जो है वो 5,000 के जो जेवर थे, 5,000, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कि जिस दिन इसने 5,000 के जेवरात खरीदे इसके कलेजे पर सांप लौटने लगे। सांप लौटना तो ये मुहावरा है बेटा। और इसी तरह 5,000 के जेवर थे वो जो यहाँ पर इसने चोरी किए थे। और इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो ईश्वर माने इनके बुतों को कहा जाता है, खुदा को। और आगे चलें तो इसी तरह से आगे हम चलते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते जाइए कि अच्छा, जो जब इसने मकान छोड़ दिया था तो वो मकान छोड़ने के बाद जो उसने दूसरा मकान हासिल किया वो कितने का था, तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं कुछ। और ठाकुर साहब ने इनको क्या चीज दी थी और कितनी की जमानत दी थी, तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि हम यहाँ पर इस चीज को जरा देखें। तो यहाँ नौकरों पर इल्जाम की बात चल रही है कि वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नौकरों पर बिल्कुल भी मुझे भरोसा है और वो ऐसा काम नहीं करते। तो यहाँ पर अब आप जरा देखिए कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ जो है वो मैंने आपसे अभी बात की थी, जहाँ बीवी जो है वो अपने शौहर को बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि गैरत दिलाती है। अब आप जरा इस इक़्तिबास को जरा पढ़िए और देखिए कि यहाँ पर जो है वो कितने वो बातें यहाँ पर करती है। एक दिन एक फेरी वाला यानी जो पुराने सामान बेचने वाला बसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। चंपा ने इस ताले की चाबी खरीद ली, संदूक खोला, अरे ये तो जेवर है। इसने एक जेवर निकाल कर देखा, ये कहाँ आ गए, मैं तो ने कभी मतलब नहीं बातचीत की। और इसी तरह उसने जब इस राज का पता चलता है कि इसके शौहर ने जो है वो ये जेवर जो है चुराए हैं, तो उसे बड़ा अफसोस होता है और इनके दरमियान एक दूरी सी पैदा होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ वो जुमलेबाजी शुरू हो रही है जिसके अंदर वो अपने शौहर को बहुत सारे ठाकुर साहब के एहसानात जो है जताएगी। चंपा ने आजरदा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी, तुम तो जबान पकड़ते हो। जबान पकड़ना कायदे के रूप से जो है मुहावरा है, ज़ाहिर बात है जबान पकड़ी तो नहीं जाएगी, लेकिन इससे मुराद ये बात की है कि तुम मेरी बात को पकड़ रहे हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में कि तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके थे। इस छः छः का इमला देखिए, छः में बढ़िए आता है, ठीक है। 6 महीनों में इन्होंने तुम्हारे साथ क्या सलूक किए, तुमने देखा कुछ दिया ही है, मकान तुमने, यानी वो मकान छोड़े हुए 6 महीने हो गए। ये बात याद रखिएगा कि चोरी के बाद जब वो पकड़ धकड़ मामला शुरू हुआ और वो शक शुबा वाली बात शुरू हुई, तो आपने वहां से मकान छोड़ दिया था। उस मकान को छोड़े हुए आज 6 महीने हो चुके हैं। तो तुमने मकान खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपए माहवार दिए जाते हैं, यानी इस मकान का किराया भी साथ में वो 20 रुपए मुस्तकिल दे रहे हैं और 30 रुपए तुम्हारे वो जो तुम वहां पर पढ़ा रहे हो, इस तरह यानी 50 रुपए दे रहे हैं। तो ये 20 रुपए बैरल आपने याद रखना है
کہ کرائے کے مکان کے جو 20 روپے ہیں، اس وقت جس مکان میں رہے 20 روپے کا ہے، علاقے سے جو کچھ سوغات آتی ہے تمہارے یہاں ضرور بیچتے ہیں، تمہارے پاس گھڑی نہ تھی، اپنی گھڑی تمہیں دے دی، ٹھیک ہے نا۔ اور کارن جب ناغا کرتی، جب خیر خبر پاتے ہی نوکر بیچتے تھے، میری بیماری میں ڈاکٹر کی فیس انہوں نے ادا کی، اور ان دنوں میں 2 دفعہ پوچھنا آیا کرتے، یہ زمانے کی کچھ چھوٹی بات ہے، اپنے رشتے داروں تک کی ضمانت کوئی نہیں دیتا، اور یہاں نقد 10,000 روپے نکال کر دیے نقد یہاں پر کس کی ضمانت کے لیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی اہم یہاں پر جو ہے وہ آتی ہیں، اور جس کو ہمیں یاد کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے پاس کوئی MCQs اس طرح کی مس نہ ہو جائے۔ اور ماخوذ از زادے راہ جو راستے کے سفر کے لیے جو آپ اپنے کچھ توشہ لے کے چلتے ہیں، کچھ سامان لے کے چلتے ہیں، اسے زادے راہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی جناب ہماری اسباق سے لیے گئی تمام تر وہ چیزیں جسے ہم آپ کے نظر لانا چاہتے تھے، لیکن ہم چلتے ذرا آخر میں اگین وہی بات کہ کتاب میں جو MCQs ہیں ان پر بھی ہماری ایک نظر ہونی چاہیے، کیونکہ سوری کتاب میں جو الفاظ معنی ان پر بھی ہماری ایک نظر ہونی چاہیے۔ تو وہ الفاظ معنی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ دیکھیے جناب زیور کا ڈبہ، اور جو اس سے پہلے سبق تھا ہم نے فاقے کا روزہ، اس سے مراد یہاں پر ہمارے پاس کون کون سی الفاظ معنی ہیں جو MCQs میں ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ وہ یہاں پر دیکھیے، یہ آپ کے پاس فاقے میں روزہ آ گیا۔ فاقہ معنی بے کھائے پیے ہونا، بھوکا ہونا۔ لونڈی جو ہے وہ مؤنث ہے، خادمہ اس کے معنی ہے، اور غلام اس کا مذکر ہے۔ تو یہ اپنی غلطی کی اصلاح ضرور کر لیجئے، لوگ غلام جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے استعمال کرتے ہیں، غلط ہے۔ لونڈی عورت کے لیے اور غلام مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مراد خاتمہ یعنی ملازمہ۔ اور تیموری سے مراد امیر تیمور کی اولاد، مغل بادشاہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر مغموم معنی غمزدہ ہے، ندیم معنی دوست ساتھی ہے، خیر باش معنی خیر تو ہے، مقدور معنی غمگین ہے، مصاحب معنی دوست ساتھی، اور جھمگٹے ہجوم بھیڑ جو ہے صلاح مشورہ کرنا، مراقبہ خدا کا دھیان، کلو جدید لذیذ ہر نئی چیز مزیدار معلوم ہوتی ہے، مکلف پرتکلف چیز، خوان پوش جسے تھال ڈھکنے کا کپڑا جو اوپر آپ رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، جیسے دستر خوان، دستر جس پہ نیچے بچھا کر آپ اس پہ اپنا کھانا رکھتے ہیں، تو پوش جو ہے بیسیکلی وہ جسے اوپر ڈھانکنے کے لیے، خوان پوش تو کھانا کے اوپر جو چیز آپ کپڑا رکھتے ہیں۔ مقیشی سونے چاندی کی تاروں کی بنی ہوئی، آرائش سجاوٹ کو کہتے ہیں، تاراج برباد ہونا، اور غدر معنی بغاوت جسے ہم نے 1857 کہا تھا۔ کرچ ایک قسم کی لمبی تلوار ہے، اور اسی طرح سنگین ایک نوکدار ہتھیار جو بندوق پر ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے، زہر لگا ہوتا ہے اس پہ، دشمن کو مارنے کے لیے ہوتا ہے، جب گولیاں ختم ہو جائے تو سنگین استعمال کیا جاتا ہے۔ حکیمانہ توڑ جوڑ یعنی دھوکہ دہی اور سازش ہے۔ آتش ناک آگ سے بھری، حضور ذل سبحانی مائی لارڈ بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ جولاں کا گھڑ دوڑ کا میدان، لقودک معنی دور دور تک جہاں کوئی پانی کا پتہ اور جو ہے گھاس کا پتہ نہ ہو، ویران بالکل اسے لقودک میدان کہتے ہیں۔ اور زار و نظار ناتواں کمزور، دلاسا معنی تسلی، اور جواہر نگار قیمتی پتھروں سے آراستہ، سرکشی معنی بغاوت، اور اسی طرح لاہو لاب میں نے جیسے کھیل کود میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا اسی طرح سے لوٹ پی کر اچھے ہونا، بیمار ہو کر بغیر دوا کھا کے اچھا ہو جانا، غرقاب معنی پانی کے اندر، اور چھپڑ معنی جو ہے پھوس کا صاحبہ، اور بلیوں یعنی بلی کی جمع جو لکڑی ہوتی ہے نا کنسٹرکشن میں استعمال کیا، جس کے اوپر کھڑے ہو کر کام کر رہے ہوتے تو وہ بلی کہتے ہیں اس کو۔ اور کھیل جو ہے وہ خیر آپ جانتے ہیں، مثلا چاول کے مرمرے جو ہے وہ اسے کہتے ہیں، وہ بھنا ہوا اناج جو پھول جاتا ہے۔ اسی طرح متغیر معنی بدلا ہوا، اور شیوا معنی طریقہ۔ لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے اگلا جو زیور کا ڈبہ ہے، اڑا لے جانا یہ محاورہ ہے، یعنی چرا لے جانا یا غائب ہو جانا۔ اقبال کرنا، قبول کرنا کسی چیز کا۔ امنگ معنی جوش، کامیابی کا جوش ہے، خوشی اس کی۔ ایشور میں نے جیسے آپ کو بتایا خدا کو کہتے ہیں ہندوؤں کے خیال میں۔ اور آراستہ معنی سجایا ہوا۔ آزردہ معنی خفا ہونا، ناراض ہونا۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی، آنکھ ٹھہرنا محاورہ ہے، یعنی نظر ایک مرکز پر نہیں ٹھہرتی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں بساتی معنی گھر کی ضرورت کا سامان جو پرانے سامان ہے بیچنے نکلتا ہے۔ اور بنیا یعنی غلے اور پرچون جو آپ چاول اور آٹے وغیرہ مختلف چیزیں لینے جاتے ہیں وہ پرچون کی دکان کہلاتی ہے۔ اور بھگوان معنی خدا یعنی ہندوؤں کے خیال میں۔ پانی پھیر دیا، محنت
یعنی پانی پھیر دی، یہ بھی محاورہ ہے، محنت برباد کر دی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں محاوراتی زبان کتنی استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر۔ اور پنڈت جو ہے وہ ہندو مذہب کے عالموں کو کہا جاتا ہے، پیشتر یعنی پہلے، اور پھاڑ کھائے گا یعنی جو ہے ویران ہو جائے گا، یہ بھی محاورہ ہے۔ اور چڑھاوا دلہن کو زیور پہنانے والا، اور چول مانے لکڑی کا وہ سرا جو دوسرے لکڑی میں کٹاؤ کر کے داخل کیا جاتا ہے، یعنی جو آپ قبضے دیکھتے ہوں گے جو ایک دروازے اور چوکھٹ کے درمیان جو لگا ہوتا ہے۔ چہرہ فق ہونا محاورہ ہے، یعنی خوف یا حیرت کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل جانا۔ حیوانیت مانے جنگلی پن، اور خستہ حال، اچھا خستہ ویسے تو کرسپی کو کہتے ہیں کھانے پینے میں، لیکن اگر آپ بلڈنگ اور کپڑوں میں کہیں گے تو خستہ مانے جو ہے وہ پریشان حال، بدحال۔ اور خمیازہ اٹھانا، سزا بھگتنا ہے۔ اور دبے پاؤں آہستہ آہستہ آنا، جیسے کہ ابھی کوئی آہستہ آہستہ آیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دھرے رہ گئے، یعنی دھرے رہنا جو ہے وہ پڑے رہنا ہے، یعنی پڑے رہ گئے، اور یہ بھی محاورہ ہے۔ اور سیندھ دیوار میں چوری کے لیے سوراخ چھید۔ اور شیریں مانے مٹھاس، خوشگوار۔ صلاح مانے مشورہ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ضمانت، ذمہ داری۔ اور ضمیر مانے قلب دل میں موجود اچھائی اور برائی، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت، جو ہے ضمیر جاگ گیا تو اس کو کہتے ہیں۔ ترار مانے تیز، جو عورتوں کی زبان ہوتی ہے۔ اور غیبی مانے جو ہے وہ پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ کارستانی، چالاکی یا ہوشیاری کو کہتے ہیں۔ کند ذہن، کمزور ذہن یا کم عقل جسے کہتے ہیں۔ اور کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا، یعنی جو ہے وہ یہ بھی محاورہ ہے، جس کے معنی رشک یا حسد محسوس ہوا، رنج، صدمہ یا افسوس ہوا۔ گرانی یعنی بوجھ اور بد ہضمی۔ اور گلا چھڑانا یعنی جان چھڑانا۔ اور اسی طرح سے گل کھلنا، عجیب یا انوکھی بات ظاہر ہونا۔ اور معجزہ وہ بات جس کے کرنے پر انسان قادر نہ ہو۔ اور لحاظ مانے مروت، اور مطلق مانے بالکل قطعی۔ ملامت یعنی آمیز الفاظ، ملامت آمیز الفاظ مانے ڈانٹ پیٹ والے کلمات۔ اور من کی مٹھائی یعنی خیالی، اور من کی مٹھائی نہیں کھاتی، من کی مٹھائی کھانا یہ بھی محاورہ ہے، یعنی خیالی خوشی۔ موٹا کھانے، موٹا پہننے، یعنی گھٹیا اور ادنا درجے کا کھانا اور پہننے۔ اور وساطت یعنی اس کے ذریعے یا اس کا واسطہ۔ تو یہ تھی جناب ہماری آج کی کلاس، جو آپ نے یقیناً آج فاقے میں روزہ اور سبق زیور کا ڈبہ جو ہے اس پہ آپ نے سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اجازت دیجیے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید 2 نئے اسباق کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اللہ حافظ۔